قل کہہ دیجئے من حرم کس نے حرام قرار دیا زینت اللہ اللہ کی زینت کو، اور زینت سے مراد یہاں لباس اور زندگی کی باقی آرائش کی چیزیں، استعمال کی چیزیں جو حلال ہیں، پاک ہیں، التی وہ جو اخرجہ اس نے نکالی لعبادہ اپنے بندوں کے لیے، اور نکالی سے مراد پیدا کی، بندوں کی ضرورت کے لیے جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ان کو کس نے حرام قرار دیا؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل عرب نے اپنے اوپر بعض ایسی چیزیں حرام کر رکھی تھی جن کو دراصل اللہ نے بندوں کے لیے حلال کیا تھا، مثلا طواف کرتے وقت لباس پہننا، کھانے میں بعض مویشی جانور، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام، اسی طرح بعض کھیتیاں، وقالوا هذه انعام وحرث حجر، خود ساختہ طریقوں سے، قوانین سے حلال چیزوں کو انہوں نے بندوں پر حرام کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کیوں حرام کیا، کس نے کیا؟ یعنی انکار کیا جا رہا ہے کہ یہ حرام نہیں ہے جو اللہ نے بندوں کی ضرورت کے لیے بنائی ہیں، پیدا کی ہیں، کیونکہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے بنایا تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا۔ جب یہ چیزیں انسان کے لیے بنائی گئی تو پھر انسان کے لیے ان کا استعمال کرنا بھی جائز ہونا چاہیے، ان کو بلا وجہ حرام نہیں قرار دینا چاہیے۔ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور پاکیزہ چیزیں رزق میں سے، کھانے پینے میں سے جو چیزیں پاک ہیں، حلال ہیں، صاف ستھری ہیں، لذیذ ہیں، جائز طریقے سے ان کو حاصل کیا گیا ہے، ان کو تم اپنے اوپر کیوں حرام قرار دیتے ہو؟ کیونکہ بعض لوگوں کے ہاں تقویٰ کیا تھا کہ جو چیزیں بظاہر اچھی لگتی ہیں، خوبصورت نظر آتی ہیں، ان کو استعمال نہ کیا جائے، یعنی دنیا کی زینت کو پوری طور پر ترک کر دینا یا چھوڑ دینا ان کے نزدیک تقویٰ کی علامت تھی۔ حالانکہ تقویٰ یہ نہیں ہے، تقویٰ کیا ہے کہ ان تمام امور میں اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے، جن چیزوں کو اس نے حرام کیا ان کو حرام سمجھا جائے، اور جو حلال ہیں انہیں حلال سمجھا جائے، خواہ وہ لباس میں سے ہوں یا پھر طیبات من الرزق میں سے ہوں۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہہ دیجئے وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، یعنی اللہ کی نعمتوں پر اللہ کے فرما بردار بندوں کا حق ہے، نافرمانوں کا نہیں، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ نافرمانوں کو بھی فائدہ اٹھانے کی مہلت دے رہا ہے، رخصت دے رہا ہے۔ خالصتا یوم القیامہ، لیکن قیامت کے دن اہل ایمان ہی کے لیے خالص ہوں گی، کسی اور کے لیے نہیں، یعنی یہ نعمتیں قیامت کے دن صرف مومنوں کو ملیں گی۔ یا پھر خالصتاً کا معنی کیا ہے کہ قیامت کے دن بغیر کسی آمیزش کے ہوں گی۔ دنیا میں اللہ نے بندوں کے لیے جو عمدہ چیزیں بنائی ہیں، بندوں نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے ان میں بعض چیزوں کی آمیزش کر دی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے فوڈ پروڈکٹ ایسے ہیں کہ جو طرح طرح کی آمیزش کے ساتھ ہیں، مختلف چیزیں ایسی ان میں ڈال دی گئی ہیں، بعض اوقات اگانے میں، بعض اوقات کھاد کے ذریعے، بعض اوقات ان کی پروسیسنگ میں، کہ وہ طیبات میں نہیں رہی، یعنی خالص نہیں رہی، پیور نہیں رہی، ہولسم نہیں رہی۔ اسی طرح باقی زینت کی چیزیں بھی بذات خود آپ دیکھیے کہ زمین کا، ماحول کا، ہر چیز کا حال کیا ہو گیا ہے انسانوں کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور سمندر میں فساد پھیل گیا بندوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے۔ تو قیامت کے دن ایسی کوئی آلائش، آمیزش اور مشقت نہ ہوگی۔ پھر یہ ہے کہ دنیا میں اگر آپ کو ایک اچھی چیز حاصل کرنی ہو تو اس کے لیے آپ کو تردد کرنا پڑتا ہے، تھکنا پڑتا ہے۔ اچھا کھانا بنانا ہو، کوئی بھی چیز اچھی حاصل کرنی ہو اپنی مرضی کی، پسند کی، تو بعض اوقات آپ کو کئی میل دور جانا پڑتا ہے،
لیکن قیامت کے دن یہ ساری نعمتیں ملیں گی خالص، یعنی بغیر کسی تکان کی آمیزش کے یا کسی گندگی کی آمیزش کے یا کسی ناپسندیدہ یا انہیلدی چیز کی آمیزش سے۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی میں بھی مومنوں کے لیے تھی، ایمان والوں کے لیے، اور قیامت کے دن تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی یا ان کے لیے خالص ہو کر انہیں ملے گی۔ کذالک، اسی طرح، نفصل الآیات، ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیات کو، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعلمون، جو علم رکھتے ہوں، جو جانتے ہوں۔ جاننے والوں کے لیے اللہ نے آیات کو اچھی طرح کھول کے بیان کیا ہے، اور آیات سے مراد اس کے احکامات ہیں۔ احکامات اس نے الگ الگ واضح طور پر سمجھا دیے، لیکن فائدہ کس کو دیتے ہیں؟ لقوم یعلمون، علم والوں کو، کیونکہ احکامات تو موجود ہیں، جو علم حاصل نہ کریں، جانے نہیں، سیکھے نہیں، ان کو کیا پتا۔ تو کیا سمجھ میں آئی اس آیت سے بات آپ کو؟ کیا خلاصہ ہے اس کا؟ زیادتی ہے نا، وہ بھی اسراف کا لفظی معنی زیادتی ہے، تو حلال کو حرام سمجھنا بھی اسراف۔ اس آیت سے کیا بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ بنیادی طور پر ایک مومن کا، ایک مسلم کا کام کیا ہے کہ وہ کیا کرے؟ جو اللہ نے اس کے لیے جائز اور حلال قرار دیا ہے اس سے فائدہ اٹھائے، اور جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جائے، کیونکہ اصل چیز فرما برداری ہے، نہ کہ اس کی نعمتوں کو چھوڑ دینا یا ان کو ترک کر دینا، یا نعمتوں کا استعمال برا سمجھنا، یا اس کو خلاف دین یا خلاف تقوی سمجھنا۔ تو یہ اصل چیز نہیں ہے، اصل چیز ہے اللہ کی اطاعت۔ جو چیزیں اس نے ہمارے لیے اچھی پیدا کی ہیں ان کو خوشی سے استعمال کر کے شکر ادا کرنا، اور اس دنیا کی زندگی کو بھی اچھی طرح گزارنا، یہ دین کے خلاف نہیں۔ اور اس طرح رہبانیت کی جڑ کاٹی گئی، یعنی اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ترک دنیا نہیں ہے، دنیا کو استعمال کرنا، کیونکہ دنیا اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کی ہے، تو بندوں کا کیا کام ہے کہ اس کو پھر ایکسپلور کریں، استعمال کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اہم ترین بات یہ پتہ چلتی ہے کہ زینت حرام نہیں ہے، زینت کا اختیار کرنا منع نہیں ہے، اگر وہ اپنے مناسب اور جائز مقام اور موقع پر ہو، لیکن زینت کے نام پر حرام کام کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ جائز زینت کا اختیار کرنا، خواہ وہ لباس میں ہو، خواہ وہ کھانے پینے میں ہو، خواہ وہ جسمانی آرائش ہو، جن چیزوں کی اجازت اور رخصت ہے ان کو حرام قرار دینا دین میں مداخلت ہے۔ مثلا لباس میں، آپ انشاءاللہ جب لباس کے آداب پڑھیں گے تو اس میں ساری حدیثیں بھی دیکھیں گے۔ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کا لباس خوبصورت ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ یعنی خوبصورت لباس پہننا تکبر میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو حق کو نہ ماننے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ تکبر کیا ہے؟ حق کو نہ ماننا۔ حق کو ماننا پھر کیا ہے؟ کہ مثلا لباس کے معاملے میں جو اللہ تعالیٰ نے پابندیاں لگائی ہیں، یعنی خوبصورت ہو، قیمتی ہو، اچھا ہو، اعلیٰ کوالٹی کا ہو، کوئی حرج نہیں، لیکن ساتر ہو، نہ شفاف ہو، نہ وصاف ہو، اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہو اور جسم کا ایک ایک عضو الگ نظر آ رہا ہو، اور اتنا سی تھرو نہ ہو کہ پہن کے بھی آپ ننگے نظر آئیں، کیونکہ قیامت کے دن وہ عورتیں جو لباس پہن کے ننگی رہیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی۔ اس بات کا خیال رکھنا جو ہے یہ حق کو قبول کرنا ہے، اور دوسری طرف لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ آپ اچھے سے اچھا لباس پہنے، لیکن آپ کو یہ حق بالکل نہیں ہے کہ جس کے پاس اچھا لباس نہیں اس کو آپ بے وقوف سمجھیں یا کمتر سمجھیں یا اس کی عزت نہ کریں یا اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ یہ پھر تکبر میں آ جاتا ہے۔ یعنی جب تک آپ اپنے لیے اچھے لباس کا انتخاب کر رہے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق،
کیونکہ حیثیت سے بڑھ کے خریدنا یہ اسراف ہے. کہ مثلاً اگر آپ ایک چیز نہیں افورڈ کر سکتے اور آپ قرض لے کے اور ضروری خرچوں کو کاٹ کے آپ صرف اچھے لباس پہ ہی خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں تو یہ بھی اسراف ہے. لیکن اگر آپ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کر رہے ہیں، پہن رہے ہیں، تو یہ منع نہیں ہے. لیکن آپ اچھا پہن کے دوسروں کو بے وقوف نہ سمجھیں، جن کے پاس ہے نہیں یا جن کو سمجھ نہیں. یعنی ہر طرح کے انسان ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں کو پہننے اوڑھنے کا بہت سلیقہ ہوتا ہے، بہت سمجھ ہوتی، اور کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ ان کو اس سے دلچسپی نہیں ہوتی، ان کو پہننے کا شوق ہی نہیں ہوتا. مزاج ہے نا، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اب اگر ایک شخص کا مزاج اس طرح کا ہے کہ اس کو ایسے رنگ پسند ہیں کہ جو بہت شوخ نہیں ہے یا بہت کھلتے کلر نہیں ہے، وہ بالکل ہی بجھے ہوئے رنگ پہننا چاہتا ہے اور وہ اس کے لیے اٹریکٹیو ہے، تو اس کے لیے خوبصورتی کا یہی معیار ہے. اب اگر آپ کو اپنے لیے کھلتے رنگ پسند اور دوسرے کو نہیں پسند، تو آپ اپنی جو خواہش ہے اس پہ مت ٹھونسیں، یا آپ اس کو حقیر نہ سمجھے کہ اس کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں. اس کی چوائس ہے، اس کی مرضی، اس کی پسند ہے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اور تکبر کیا ہے؟ حق کو ٹھکرانا، حق کا انکار کرنا. اور حق کا انکار میں پھر اسراف بھی آ جاتا ہے کہ اللہ نے اسراف سے منع کیا تو اسراف کرنا. اور اسراف میں کیا کہ پھر انسان صرف اسی چیز کا ہو کے رہ جائے اور باقی کام اس کو بھول جائے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ لباس شہرت سے منع کیا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے من لبس ثوب الشہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ، کہ جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا. تو لباس شہرت کون سا ہوتا ہے؟ یعنی اس نیت سے لباس پہنے انسان کہ مشہوری ہو میری، یا میں ہر دل عزیز ہو جاؤں، مجھ جیسا کوئی اور نظر نہ آئے. اس میں پھر ہر وہ طریقہ اختیار کرنا جو جائز نہ جائز ہو. مثلا جیسے بعض اوقات ایسا لمبا لباس پہننا کہ جو پیچھے پیچھے گھسٹتا چلا آئے، یا یہ کہ ایسے ڈیزائن پہننا کہ جس سے سطر پوشی نہ ہو لیکن شہرت خوب ہو، یعنی جس کا ہر کوئی ذکر کرے. دیکھیے صرف ڈیزائنر کلوتھ پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ ڈیزائنر کلوتھ پہننا چاہتے پہن لیں، اگر آپ کے پاس حیثیت ہے، اگر آپ اپنے مال میں سے اللہ کا حق، بندوں کا حق، رشتہ داروں کا حق سب کو دے رہے ہیں تو اچھے سے اچھا لباس قیمتی پہن سکتے ہیں. لیکن اگر پیچھے نیت خراب ہے کہ آپ دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنا روب اور اپنا مقام اور ویلیو جتانا چاہتے ہیں محض اپنے لباس کے ذریعے، یعنی اپنی حیثیت منوانا چاہتے ہیں صرف لباس کے ساتھ، اور کوئی خوبی نہیں آپ میں، نہ کسی اور قابلیت حاصل کرنے کی طرف کوئی توجہ ہے، تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے. یعنی لباس میں مشہور ہو انسان اور باقی اس کے اندر کوئی قابلیت نہ ہو. پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ ان البذاذۃ من الایمان، بزازہ سادگی کو کہتے ہیں، اور خاص طور پر لباس کی سادگی مراد ہوتی ہے. اب لباس کی سادگی ایمان کا حصہ ہے، اس سے مراد گندے مندے کپڑے پہننا نہیں ہے، یا پھٹے پرانے اور ادھڑے ہوئے اور اسمیلی اور بالکل رنگ اڑے ہوئے، یہ مراد نہیں ہے بزازت سے. سادہ لباس سے مراد یہ ہے کہ ایسا باوقار کمفرٹیبل لباس ہو کہ جس میں آپ کی عبادت بھی صحیح طور پہ ہو سکے. ایسا لباس پہننا منع ہے کہ جو آپ کی نماز میں رکاوٹ ہو. یہ ایک معیار ہے، کرائیٹیریا ہے. کیوں؟ کیا کہا گیا؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد تو نماز کا وقت آ جاتا ہے. تو اب آپ ایسا لباس کتنی دیر پہنیں گے جو آپ کی نماز میں رکاوٹ ہو، خواہ وہ تنگ ہو یا وہ کسی ایسی وجہ سے ہو کہ جس میں جو حیا کے معنی ہو یا سطر پوش نہ ہو. ورنہ یاد رکھیے کہ قیمتی لباس منع نہیں اگر آپ کی حیثیت میں ہے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چادر کی قیمت 1000 روپے برابر تھی، یا 1000 درہم کہہ سکتے ہیں آپ. ایک چادر کی قیمت مثلا اگر روپے بھی کہیں تو 1000 روپے کی ایک چادر از کوائٹ ایکسپینسو. اس کو آپ نے پہنا تو اصل چیز یہ نہیں ہے کہ قیمتی نہ ہو کپڑا. سادگی میں یہ نہیں آتا کہ قیمتی نہ ہو. اصل چیز یہ ہے کہ کیا آپ کی حیثیت ہے وہ لینے کی.
یہ تو نہیں کہ آپ قرضہ اٹھا کے 1000 روپے کا لباس پہن رہے ہیں، یہ منع، کیونکہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو گئے مگر قرض کی ذمہ داری اس پر بھی رہ جائے گی، وہ اس کے جنت میں جانے میں رکاوٹ بنے گی جب تک کہ وہ اپنی نیکیوں میں سے دے نہ ڈالے جس کا بھی اٹھایا ہوا ہے۔ یا یہ ہے کہ آپ کو خوراک کی ضرورت ہے، یا آپ کے بچوں کو خوراک کی ضرورت ہے اور آپ ان کو کھانا نہیں دے رہے اور آپ سارے پیسے کس پہ لگا رہے ہیں؟ کپڑوں پہ لگا رہے ہیں یا ظاہری زینت پہ لگا رہے ہیں، تو وہ منع ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات پھر صرف سستا اور اچھا تلاش کرنے میں اتنا وقت چلا جاتا ہے کہ نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں یا اور ضروری کام رہ جاتے ہیں، یہ بھی اسراف ہے، حد سے بڑھنا ہے۔ بعض اوقات یہ ہے کہ ہیں ضرورت کے کپڑے لیکن محض شوق ہے، ہابی ہے ہر وقت کپڑے اکٹھے کرنا، تو وہ بھی اسراف میں آ جاتا ہے، کیونکہ اسراف زائد ضرورت بھی ہے۔ اور ضرورت میں کیا ہے کہ اتنے ہو کہ آپ اگر ہفتہ 10 دن نہیں دھو سکے یا ان کو تبدیل کر کے پہنتے، یا مختلف موقع کی مناسبت سے آپ کے پاس لباس ہے، کوئی شادی کا ہے، کوئی سردی کا ہے، کوئی گرمی کا ہے، اور اس میں پھر چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ پتہ ہی نہ ہو، ہوش ہی نہ ہو انسان کو، اور صرف کپڑے بنانے پر ہی توجہ ہو اور ان کو آگے پہننے اور سنبھالنے کا نہ پتہ ہو، صرف یہ مقصود ہو کہ ہر نئے موقع پہ ایک نیا جوڑا ضرور ہو۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ یہ تو پچھلی شادی پہ پہنا تھا یا فلاں عید پہ پہنا تھا یا فلاں موقع پہ پہنا تھا، اب میں یہ نہیں پہن سکتا چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ یہ کتنا عام ٹرینڈ ہے۔ صدقہ خیرات کے لیے پیسے نہیں نکلتے، تعلیم کے لیے خرچ نہیں کرتے اور ضروری کاموں کے لیے نہیں خرچ کرتے، لیکن صرف دکھاوے کے لیے، یہی شہرت کا لباس ہے۔ پھر اسی طرح امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک چادر تھی جس کی قیمت 400 اشرفیاں تھی۔ امام مالک روزانہ نیا جوڑا پہنتے تھے اور پرانا روز صدقہ کرتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے ان کے لیے سال بھر کے 360 جوڑوں کا انتظام اپنے ذمہ لیا ہوا تھا، کوئی ان کے شاگرد ہوں گے یا جو بھی، تو سال بھر کے 360 جوڑوں کا انتظام اس نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا، کیونکہ وہ صرف ایک کپڑا ایک بار استعمال کرتے اور پھر فوراً کسی غریب طالب علم کو دے دیتے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ امام مالک کے پاس مشرق اور مغرب سے لوگ آتے تھے پڑھنے کے لیے مدینہ میں۔ اندلس میں اب بھی مالکی مذہب ہے مغرب کے علاقوں میں، اور انہوں نے کبھی بھی اس کو اسراف نہیں سمجھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ پہن لیں اور پہن کے آپ کسی کو دے دیں۔ اور پھر اسی طرح اور بھی کچھ لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب نیا جوڑا بناتے تو پہلے کپڑوں میں سے ایک ضرور نکال دیتے، یعنی جمع نہیں رکھتے تھے تاکہ جو بے لباس ہے ان کا بھی حق ادا ہوتا چلا جائے۔ تو زینت کا اختیار کرنا منع نہیں ہے، لیکن اس میں جو حدود اللہ نے رکھی ہیں ان کی پابندی بھی ضروری ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ وہ جب کسی بندے کو کوئی نعمت دے تو اس کا اثر اس پہ نظر آئے، وہ پہنے بھی، استعمال بھی کرے اس کو، یہ نہیں کہ بند کر کے لاکر میں رکھ دے بس۔